الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید، قرآن رشید، فرقان حمید میں پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تصدیق و شہادت کا واضح طور پر ذکر فرما دیا۔ چنانچہ حضرت علامہ غازی ایاز اندلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فی البخاری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، حاضر محفل، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اپنے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی ہے اور شہادت بھی واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب کی عظیم النشان منصب اور اوصاف جمیلہ کی تعریف میں بہت سی باتوں کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنایا ہے کہ خالق و مالک کے جو احکامات مخلوق خدا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر خود آپ کا خدا کی جانب سے گواہ ہونا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے، سبحان اللہ۔ نیز جو آپ کی اطاعت کرے ان کے لیے خوشخبری دینے والا اور جو آپ کی نافرمانی کرے انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا بنایا ہے، اور آپ توحید و عبادت کی جانب بلانے والے ہیں، اور آپ کو ایسا چمکدار سورج بنایا ہے جس کے ذریعے راہ ہدایت کا پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ۔ تو سامعین اور حاضر محفل، سنا آپ نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تصدیق و شہادت کو واضح فرما دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں۔ جی ہاں، اب صبح قیامت تک ولیوں کا ظہور ہوگا، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے آئیں گے تاکہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کریں۔ جس طرح سے آج لوگ معاذ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیب کلمات کا استعمال کرتے ہیں، اچھے انداز، اچھے القاب کو استعمال نہیں کرتے، اور معاذ اللہ نبی کو فقط ایک پوسٹ مین سمجھ کر، اللہ اکبر، کہ جس طرح سے ایک ڈاکیا آتا ہے ڈاک دے کر جاتا ہے، معاذ اللہ اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے
رب کی طرف سے شریعت کو دیا، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ چلے گئے، ان کی قبر پر نہیں جانا چاہیے، ان سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، وہ یہاں سے پڑھیں گے تو وہاں پر نہیں سنیں گے، یعنی تم لوگ یہاں سے پڑھو گے تو وہ وہاں پر نہیں سنیں گے۔ اس طرح کے باطل عقیدہ کچھ لوگ رکھتے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اپنے حبیب کی شان، ان کی تصدیق اور ان کی شہادت کو بیان فرما دیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں اس کو واضح کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور امام نے ایک جگہ پر یوں فرمایا، اللہ اکبر، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام نے کہا کہ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ، غلاظت کے بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جی ہاں، اہل سنت الجماعت سے ہمارا تعلق ہے اور ہمارے سلف خلف اکابرین کا یہ طرز عمل رہا، ان کا یہ طریقہ رہا، ان کا یہ عقیدہ رہا کہ الحمدللہ رب العالمین نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ لفظ کا استعمال کرنا غلط ہے، اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، نبی کو حاضر و ناظر بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی حاضر و ناظر بھی ہے، پیٹ پیچھے کا بھی سنتے ہیں، آگے کا بھی سنتے ہیں۔ جو انسان، جو بشر کالا ہو گورا ہو، دنیا کے کسی خطے میں وہ موجود ہو، کہیں سے بھی نبی کو پکارے، نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہماری نظروں پر، عقلوں پر یہ پردہ پڑ چکا ہے، ہمیں نبی نظر نہیں آتے۔ لیکن جو نیک ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بحمدہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی وہ پردے کو ان کی آنکھوں سے اٹھا دیتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ انہیں ملاحظہ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ خواب میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، بیداری میں ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف مقام عطا فرمایا ویسے وہ نبی کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کچھ لوگ علماء کرام، ایسے علماء جو متقی بھی ہے، نیک بھی ہے، صالح بھی ہے الحمدللہ، اور امت کی فکر رکھنے والے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، جب ایسوں کے پاس کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ان کو آزمایا جائے، ان کے سامنے ایک ایسا سوال کیا جائے کہ یہ سوال میں پھنس جائے اور جواب نہ دے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عالم ولی ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں نقطے کو، ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود واضح اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی شان میں پوری کی پوری آیت نازل ہوئی ہے۔ میں اور آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا۔ بہرحال میرا موضوع اولیاء کی شان نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، شہادت، ان کی تعریف اور توصیف جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس طرح سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی کو مانیں، نبی کو جانیں، نبی کی تعظیم کریں، تکریم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ خود مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کو آپ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے محترم حاضرین اور سامعین، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں اور عزیز دوستوں، سنا آپ نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ تو عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ ہم نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، نبی کو علم غیب جاننے اور بتانے والا جانتے ہیں، نبی کو اختیارات والا جانتے ہیں، وہ نبی جس نے اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ نبی جس نے سورج کو حکم دیا تو مولا علی کے لیے سورج جو عصر کے لیے ڈوب چکا تھا واپس پلٹ کر آیا، وہ نبی جو کنکروں کو حکم دے تو کنکرے کلمہ پڑے، وہ نبی جو جھاڑ اور درخت کو حکم دے تو وہ جڑ سے نکلے اور آپ کی خدمت میں آ جائے اور سجدہ ریز ہو جائے، وہ نبی جو جنات کو کلمہ پڑھائے، جنات کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دے، وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کمالات، جمالات، معجزات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے و محترم بھائیوں بہنوں، عزیز دوستوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے اور آپ کو چاہیے عقائد اہل سنت سے آپ وابستہ رہیں، علماء اہل سنت سے آپ وابستہ رہیں۔ ہمارے سلف، ہمارے خلف، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں درس دیا، جو عقیدہ دیا، اس پر آپ ڈٹے رہے، اس پر آپ جمے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر، دین پر، سنیت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عاشق رسول، عاشق صحابہ، خادم اہل بیت اور عاشق اولیاء بنائے۔ اللہ ہمارے نسلوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا وفادار بنائے، ان کی مکمل فیض و برکات سے مجھے، آپ کو اور ہمارے نسلوں کو فیضیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی عبادت حاضریہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جینا مرنا اسلام پر لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بالخصوص اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، جس طرح سے تو نے جنگ بدر میں 313 صحابہ اور رسول پاک کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا، تیرے پاس نہ آئے تو کہاں جائے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو نہیں تو کون مدد کرے گا۔ اے اللہ اپنی مدد بھیج، اے اللہ اپنی مدد بھیج، فرشتوں کے ذریعے بھیج، انسان کے ذریعے بھیج، اے اللہ جنات کے ذریعے بھیج، پرندوں کے ذریعے بھیج مولا۔ اسرائیل کو تو نیک ہدایت دے، توفیق دے، وہ اسلام میں آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، ورنہ ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، جتنے شہید ہوئے اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما، اے اللہ ان کی بلا حساب و کتاب بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قدموں میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے اللہ جتنے زخمی ہیں اے اللہ جلد سے جلد ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کا جانی مالی نقصان ہوا ہے اے اللہ ان سب کو ان کا نعمت بدل عطا فرما۔ اے اللہ تو نہیں تو کون مدد کرے گا، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تیرے پاس نہ آئے تو کہاں جائے۔ نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ، اولاد علی پنجتن کربلا والوں کا واسطہ وسیلہ، اولیاء کرام کا واسطہ، صحابہ کا واسطہ، تابعین کا واسطہ، مولا تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم مولا اپنی نصرت بھیج، اپنی مدد بھیج۔ اے اللہ فلسطین کو بچا لے، فلسطین کو آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی، حفاظ کی، مفتیان اکرام کی، ائمہ اکرام کی، ہمارے درگاہوں کی، خانقاہوں کی، بارگاہوں کی تو سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہم سب کو اسلام کے لیے جینا مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔